الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی۔ حضرات محترم، ہم نے پہلے اپنے پروگراموں کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کا ذکر کیا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور ذات جو ہے وہ بہت بلند عظیم ہے، آپ کی سیرت مبارکہ بھی اسی طرح بہت بلند اور عظیم ہے۔ پچھلے اپنے پروگرام کے اندر ہم نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوا، اس کی کیفیات اور اس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے مزید آگے بڑھائیں گے۔ ایک چیز ذہن نشین فرما لیں، آج بڑی سمجھنے والی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی انسان کو جو عظمتیں اور شانیں عطا کرتا ہے، ان ساری شانوں میں، ان ساری عظمتوں میں سب سے عظیم عظمت جو ہے، سب سے بڑی عظمت جو ہے وہ نبوت اور رسالت کا ملنا ہے۔ نبوت اور رسالت ایک ایسی سعادت ہے اور ایک ایسی شان ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنی ساری مخلوق میں سے اور ساری مخلوق میں پھر انسانوں میں سے اور انسانوں میں پھر جن کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے خاص منتخب کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبوت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ تو نبوت کا ملنا، رسالت کا ملنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو یہ مبارک تاج پہنا دے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ تو یہ جو انبیاء کرام ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ منتخب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سعادت کے لیے اور ایسی شان کے لیے منتخب فرما لیا ہے۔ اب دیکھیں، نبی سارے ہی شان والے ہیں، نبی سارے ہی عظمت والے ہیں، لیکن سارے نبیوں میں جس نبی کی شان سب سے اونچی ہے، جس نبی کا مقام سب سے اونچا ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ نبی جتنے بھی آئے ہیں دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے جن کو بھی نبوت کا تاج عطا فرمایا، ان میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کوئی نبی جو ہے اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، کوئی ایسا نبی کہ جس کا ایک ہاتھ نہیں تھا، کوئی ایسا نبی کہ جس کا پاؤں جو ہے وہ صحیح طرح سے کام نہیں کرتا تھا، یا کوئی ایسا نبی کہ جو چہرے سے معاذ اللہ استغفر اللہ جو ہے وہ خوبصورت نہیں تھا۔ ایسی کوئی چیز بھی، ایسی کوئی کمی، ایسا کوئی نقص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی ذات کے اندر نہیں رکھا ہے۔ جو بھی نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے خوبصورت بنایا اور پاک سیرت بنایا، پاک کردار والا بنایا، اور ہر نقص اور کمی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک پیدا فرمایا۔ جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی اس قوم کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر خوبصورت ہوتے تھے، ان کے حسن کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، اب سوچیں ذرا، میں ایک بڑی پیاری فکر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جو ہیں وہ سارے ہی سونے تھے، سارے ہی حسین و جمیل تھے، اور سارے ہی جو ہے وہ ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک تھے،
تو جو امام الانبیاء ہیں، جو نبیوں کے سردار ہیں، جو نبیوں کے بھی نبی ہیں اور جو نبیوں کے امام ہیں، جن کے پیچھے مسجد اقصی کے اندر سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے، وہ جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو حبیب اللہ ہیں، ان کی عظمتوں اور شانوں کا عالم کیا ہوگا اور ان کے حسن اور جمال کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے، جتنے بھی آپ کے معجزے ہیں ان میں ایک جو معجزہ ہے وہ آپ کا حسین و جمیل ہونا ہے۔ کئی لاتعداد کئی صحابہ کرام کے یہ اقوال ملتے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معجزے نہ عطا فرماتا، کہ نہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کرتے، نہ آپ گئے ہوئے سورج کو واپس پھیرتے، نہ جو ہے آپ پتھروں کو کلمہ پڑھاتے اور نہ دیگر آپ معجزے دکھاتے، صرف آپ کا چہرہ مبارک جو ہے یہی سب سے بڑا معجزہ تھا، اور آپ کا چہرہ مبارک جو یہ گواہی دیتا تھا کہ ایسا حسین و جمیل چہرہ کسی جھوٹے دعویٰ کرنے والے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حسن و جمال بھی عطا فرمایا اور آپ کو کمال بھی عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظمتیں شانیں ایسی عطا فرمائیں کہ آپ کا جو جسد اطہر ہے، حضور نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک، حضور علیہ السلام کا سراپا، اب دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام کے حسن مبارک اور شخصیت کا عالم کیا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، کوئی بندہ دور سے آ رہا ہو تو بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ دور ہوتا ہے نا تو وہ خوبصورت لگتا ہے، کیونکہ ابھی اس کے چہرے کے خد و خال جو ہے وہ بندے کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی چال ڈال دیکھ کر، اس کے قد کو دیکھ کر بندہ سمجھتا ہے یار کو بڑا خوبصورت بندہ آ رہا ہے، لیکن جیسے بندہ قریب آتا ہے تو اس کے چہرے کے خد و خال، اس کا نقشہ بندے کے سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار اس کے چہرے میں تو یہ بھی کمی ہے، یہ بھی کمی ہے، اس کا چہرہ ایسے ہونا چاہیے تھا، اس کا تو رنگ جو ہے نا وہ گندمی ہے، اس کا رنگ جو ہے نا وہ خوبصورت نہیں ہے۔ قریب آیا تو جو دور سے آتا ہوا خوبصورت نظر آ رہا تھا، جب قریب آیا تو وہ اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ تھی کہ آپ دور سے بھی حسین و جمیل لگتے تھے، اور جب آپ قریب آ جاتے تھے تو اور زیادہ حسین و جمیل لگتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کیا عظمت اور شان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی، کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شانیں عطا فرمائیں۔ تو عزیزان محترم، میرے پیارے دوستو، ہم اسی طرح حضور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی عظمتوں اور شانوں کے حوالے سے اپنے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ آج صرف اور صرف ہم نے اس چیز پر گفتگو کی کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہر نبی کو جو ہے نبوت جب دیتا ہے تو اس کو کیا کیا شانیں عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیسی شانیں عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اب آگے گفتگو کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام بھی ہمیشہ کی طرح آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہمارے پروگرام صدائے حق، ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ ضرور جڑے رہیے گا انشاءاللہ۔ اور ساتھ میں یہ بھی ایک چیز یہ نشین کریں کہ ہم رات کو روزانہ 10 بجے سے 11 بجے کے دوران جو ہے اپنے صدائے حق چینل پر لائیو جو بیٹھتے ہیں، اس میں بھی اللہ اور رسول کی باتیں اور دین کی باتیں، اور ہم بہت جلد جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر کا ایک سلسلہ لے کر آ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی جڑے رہیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔